اب ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے، جس طرح میں نے کسی مولانا سے میں نے سوال کیا تھا کہ جی مجھے یہ پریشانی ہے، مجھے اس کے بارے میں کوئی تویز بتا دیا جائے. جی جی. تو انہوں نے مجھے آگے سے کہا کہ انہوں نے مجھے ایک ٹوکن نمبر دیا، انہوں نے کہا جی آپ کل فون کیجیے گا، ہم استخارہ آن لائن پہ ہم آپ کو بتا دیں گے. اچھا. میں نے انہیں دوبارہ فون کیا تو انہوں نے کہا جی آپ کو باپ پہ بندش کی ہوئی ہے، تو آپ کے جو ہے نا روحانی طریقے سے آپ کی کاٹ ہوگی، تو آپ اتنے پیسے جمع کروا دیں، آپ کی یہ کاٹ ہو جائے گی. کیا یہ طریقہ کار بالکل درست ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہ آپ سے فیس لیتا ہے، اسی طرح یہ لوگ بھی اپنے علوم فنون کے ماہرین ہیں اور اپنی مہارت کی فیس طلب کرتے ہیں. جہاں تک دین کا تعلق ہے، دین تو مفت بانٹنے کی چیز ہے، اس کی کوئی فیس نہیں لی جا سکتی. یعنی جب آپ دین بتاتے ہیں، یہ استخارے کے بارے میں پہلے تو اپنے تصور کو درست کریں. استخارہ ایک دعا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا، آپ نے سکھائی ہے. یہ ویسی دعا ہے جس طرح باقی دعائیں ہیں. یہ دعائیں ان کو خود کرنی چاہیے. جب کسی اور آدمی سے یہ کہیں گے کہ میرے لیے استخارہ تعویذ لینے کے لیے گئے نا، اسی طرح تعویذ لینے کے لیے گئے ہیں، تو تعویذ دینا تو ایک فن ہے نا. یعنی کسی آدمی کے پاس کوئی فن ہے جس کی بنیاد پر وہ علاج معالجہ کرتا ہے، تو اس کو وہ مولانا نہ کہیں. یعنی کسی آدمی کا دین کا عالم ہونا ایک اور چیز ہے، اس طرح کی کسی فن کا ماہر ہونا ایک بالکل دوسری چیز ہے. تو اس نے اپنے اس فنی مہارت کی فیس ان سے طلب کی ہے. تو اگر تو وہ دین کی بات کرنا چاہتے ہیں تو دین کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر کسی کو معاوضہ لینے کا حق ہے. مجھے آپ کو دین بتانا ہے، یہ میرا فرض ہے. مجھے دین سیکھنا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے. جہاں تک اس طرح کی چیزوں کا تعلق ہے، اس کا دین سے کوئی رابطہ نہیں ہے. یعنی نہ تعویذ کوئی ہمارے دین کا حصہ ہے، نہ تعویذ دینا کسی عالم کی کوئی ذمہ داری ہے. یہ اپنی جگہ الگ علوم و فنون ہے، اور یہ جس طرح سے مسلمانوں میں ہے اسی طرح مسیحیوں میں، اسی طرح باقی اس میں دین استعمال ہوتا ہے اکثر. اس میں دین کو استعمال کیا جاتا ہے. تو دین کا استعمال اس طرح کے مقاصد کے لیے یہ کسی طرح بھی پسندیدہ نہیں ہے.